توسے دا بازار میرا پیر پٹھان خواجہ اللہ بخش توسی اس لئے پاکستان کوئی نہیں بڑھیا. یہ پاکستان بڑھا تو پہلے دی گل ہے. یہ سارا علاقہ ہندوستان دا ہے. خواجہ اللہ بخش توسی رحمت اللہ علیہ مسجد کی طرف جاندے نماز پڑھن واسطے. یہ سارے ہندو تے مسلمان کٹھے راندے ہو. آپ ایک بازار دے وچوں گزر کے مسجد کی طرف جاندے ہو. شہر دے وچوں گزر کے مسجد کی طرف جاندے ہیں. آپ دے گھر اور مسجد دے درمیان ایک بازار ہے. جویں آپ بازار وچوں گزردے نا ایک ہندو دی دکان ہے. وہ پیر سجاب والا پٹھان نو ویدا ہے. کھڑا ہو جاندا ہے. ہاتھ بن کے آندا ہے بھلیاں نو بھلی لاج. سبحان اللہ. کیا آندا ہے بھلیاں نو بس اتنا جملہ آدھا ہے. پیر ہوری گزر دن نماز پڑھن واسطے جاندے ہیں. وہ اٹھی کھلوندا ہے بھلیاں نو بھلی لاج. آپ ادھر ویدن مسکرا کے چلے جانے. پتہ لگا پیر اوہو کامل ہے جڑا نماز پڑھے. بولو بولو جڑا نماز جڑا لانتی نماز نہ پڑھے اسا سنیاں دا پیر کوئی نہیں. بکرے مریداں نے گھروں کھاوے مرغے دیسی مریداں نے گھروں کھاوے تو نماز جنے میں مدینے پڑھدا بس ظالم ایتھے نماز پڑھ. اسا ہر اہل غیر نو پیر نہ منے دے. اسا پیر کینو منے دے. سانو مرشد کامل سلطان باہو نے دسے. آپ نے فرمایا مرشد کامل ہے تو بھی وانگو چھٹے میلانو کر دے چٹا ذرا میلنا رکھے تے مرشد کامل حضرت باہو جڑا لولو دے وچ رسے وہ ہندو کھڑا ہوتا ہے بھلیاں نو بھلی لاج. ایک دہاڑ آپ گزرے دی دکان بندے ہٹی بندے کاروبار بندے. آپ نے مریداں نو فرمایا میاں 5 دہاڑے ہو گئے میری دکان بندے پتہ کرو کی دے گی ہے. سونا بیمار ہے بڑا لاچار ہے مرن دے قریب ہے. آپ نے فرمایا آؤ انہوں پوچھنے چلیے کیونکہ بیمار کو پوچھنا سونے نبی کی سنت ہے. بولو بیمار کو پوچھنا حضور دی لیکن آپ تو وسط کے بیرانو بھی پوچھن کوئی نہ دے. مجھے قبلہ فرمائے دے انہیں پوچھنے دے پوچھنے سمانی ہے کہ بیرا دے گھر کی ہوں تو میں روز کے پیکے تے لگی رہی سوں. یہ پیچھا ہاتھ ہم دے پیرہ تے ہاتھ چرکھتا ہے. میں بیرا نال زندگی تے نہیں گزارنی میں تے تیرے نال گزارنی. کرمالی میں تے تیرے نال زندگی گزارنی میں نو کئی لوڑے بھیراواں دی. بھیراواں دا اپنا مقام ہے. بیوی دا اپنا مقام ہے. ماں باپ دا اپنا مقام ہے. حضور دی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلی. تواڈے وچوں چنگا او ہوئے جڑا اپنے نال چنگا ہے. جیسا اپنے نال تعلق بنائی ودے ہیں غیرہ دے نال جوڑی ودے ہیں. بات لمبی نہ ہوئی ذرا توجہ فرماؤ. میرے پیر کامل نے فرمایا بیمار نو پوچھنا حضور دی سنت ہے. آؤ بیمار نو پوچھن چلیے. آپ نے مریداں نو نال لیا ہے. چل دیا کراڑا دے محلے چ پہنچ گئے. کراڑیاں سارے جمع دیکھے توسے دا شہنشاہ آ گیا ہے. حیران ہو کے کٹھے ہو کے آ گئے. سونا اج کیویں کرم نوازی فرمائی نے. آپ نے فرمایا میرا جب میں مسجد کی طرف نماز پڑھن واسطے جاواں تو فلانا کراڑ کھڑا ہو کے آدائی بھلیاں نو بھلی لاج میں ملن آیا. وہ کی دے گی ہے سونا ساڈا طریقہ ہے جب کسی کراڑ دے مرن دا ویلا قریب آوے اسا مکان وچ بند کر دینے آئے. کنڈا لا دینے آئے. تالا لا دینے آئے. آپے بھونک بھونک کے مار ویندا ہے. میرے پیر دی اکھاں چوں آنسو آئے. رو کے آدن یا اللہ تیرا شکر ہے سانو سوہنی نبی دا امتی بنائی. اگر کافر مرے اونوں بھونکنا نصیب ہوندا ہے. حضور دا غلام مرے
اللہ نبی پاک دے غلام آس بچے قرآن پڑھ دے بیٹھے بھیڑا قرآن پڑھ دی بھیڑا قرآن پڑھ دے رشتہ دار قرآن پڑھ دینا ہاتھ بن کی اپیل کی تھی وہی نو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کر مرن دے بعد چلو تیری قبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھ سن قبر تے کھلو کے قرآن پڑھ سن اللہ دی قسم مگرو کوئی ہوئے دعا منگڑا لا تو جو ہے یا کہ نہ ویسا آپ نہیں پڑھ سکیا کم از کم اولاد کو تا قرآن پڑھا چاہ یہ تیری ذمہ داری ہے آج پرچیاں لکھ دیں جن جی ماں باپ کی شان بیان کرو اولاد نہ فرمان ہو گئی ہے مفتی صاحب ماں باپ کی شان بیان کرو اے سالمو اپنی شان کا بیان کریں گے ہو کہ اولاد حقوق کا ادا کرنا ناراض ہو گئے سبحان اللہ اولاد حق تا ماری بیٹھے ہیں پتران دا حصہ کھادی بیٹھے ہیں دھیاں دا حصہ کھادی بیٹھے ہیں بھیڑاں دا حصہ کھادی بیٹھے ہیں لوگاں دا حق کھادی بیٹھے ہیں وہ ذمہ داری ساڈے تے کوئی نہیں بچے دے پیدا ہونے تو لے کے بچے دے نکاح کرن تک ماں باپ دی ذمہ داری ہے سبحان اللہ کیا بات او دے حقوق ادا کرو دی ذمہ داریاں پوریاں کرو نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نیک اولاد ماں باپ دے واسطے صدقہ جاریہ ہوندی ہے حضور نے فرمایا قیامت کا دہاڑا اسی ان الحسنات کامثال الجبال بعض بندے قبریں جھوٹی سننے کیاں دے پہاڑوں سے اللہ دی بارگاہ چاک سنی اللہ نے کیا کتھوں آیا دو حدیث ایک حدیث چند ہے اللہ فرمائی سی بے استغفار المؤمنین تیرے مومن بھرا تیرے رشتہ دار تیرے عزیز تیرے قریبی تیرے دوست تیرے محلے آلے تیری قوم برادری آلے وسیب آلے تیرے پچھو بیٹھ کے تیرے واسطے دعا مانگدے ہن میں اللہ انہاں دیا دعا ماننے کیا بڑھیندا ہوں دوسری حدیث چند ہے اللہ فرمائی سی تے استغفار ولدک لکا اپنے پچھو جڑی اولاد چھوڑ کے آیا ہوں اولاد دعا مانگدی آئی میں اللہ انہاں دیا دعا ماننے کیا بڑھیندا ہوں توجہ ہے ماں پیو تیرے مجھے دار دی لوڑ نہیں کوٹھی مربے دی لوڑ نہیں دعا دی لوڑ نہیں تیری مرضی ہے دعا منگ اپنے ابے واسطے یا نہ منگ اسا کچھ نہ یاد ہے حضور نے مسئلہ بیان کیتا ہے ایک صحابی رونے لگی ہے حضور نے فرمایا روندا کیوں ہے تینوں پتہ نہیں میں روامن نہیں آیا میں محمد ہساویں آیا سونا تسا فرمایا جے دی اولاد ہوے دعا منگے اللہ ماں باپے دے درجے بلند کریندا ہے میں روندا اس واسطے کہندا ہوے ہی کوئی نہ اودا کے برسی میرے نبی نے فرمایا صحابہ گھبرا نہ گئے کرو کہندا کوئی نہ ہو سی اودا میں محمد ہوسا عاشق نے قلم چایا منظر بیان کیتا فرمایا گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے اور گنہگار جو محشر میں سجدے میں ہو گاری کھل جائیں گی زلفیں گنہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے گنہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے اصرار کرنا یا اللہ میرا امتی میرا امتی میرا امتی میرا امتی اللہ نے کہ فرماونا ہے رب نے اعلان کرنا ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمنی کے لیے ہے
والوں سے ہم پیار کریں گے. میرے حضور اونچا بنا بیٹھو ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ. اللہ تو سلامت رکھے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے. مرن دے ویلے اولاد قرآن تا پڑھسی یہ اولاد کو قرآن پڑھا وی سے. سبحان اللہ. مولوی سٹنا کچھ آؤ جی صحیح مولوی صاحب بابا نہیں مرتا پیا کے ذرا قرآن تو پڑھو جاؤ قرآن بندے نو مارن واسطے آئے او صحیح آؤ جی قرآن دی تلاوت کرو. اما بابا مر جاوے بہن بلا مر جاوے خود قرآن کھول بیٹھ کے پڑھ. یا اللہ تیرا شکر ہے پیر پٹھانا دے یا اللہ سنو حضور دا امتی بنایا ہی. اگر کافر مرے نو بھونگنا نصیب ہوندا ہے حضور دا غلام مرے انہوں قرآن دی تلاوت نصیب ہوندی. آپ نے فرمایا دروازہ کھولو میں مل رہے. کنڈا کھولیا گیا دروازہ کھولیا گیا اندر منجی تے ٹیڑی مٹیڑی حالت جپی ہے. میرے پیر پٹھان نیڑے گئے تھوڑی تے ہاتھ رکھیا اس اکھاں کھولیا دیکھیا سامنے توسے دا شہنشاہ رومن لگ گیا رو کے آدھا سونیا بڑی دیر کر چھوڑی نے. آپ نے فرمایا بیلیا دیر کوئی نہیں ہوئی اے ویلا رومن دا نہیں اے ویلا یار منامن دے. یار منامن دا ویلا کلمہ پڑھ اس پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول آج کر گئی مر گیا انتقال کر گیا. میرے پیر پٹھان دیا اکھاں بند کیتیاں ہاتھ سیدھے کیتے پیر سیدھے کیتے چہرہ کعبے والے پاسے کیتا منہ بند کیتا جسم ٹھیک کر کے پہرائے. فرمایا او کراڑو جدوں تہاڈا کوئی مر جاوے کہ کریں دیو سونیا ساڈا طریقہ کار ہے اساں میت نو جلا دیندے ہیں پٹرول سٹیندے آئے تیل سٹیندے آئے گھیو سٹیندے آئے ساڑ دیندے آئے. فرمایا فلانا کرار دکاندار تہاڈا فوت ہو گیا ہے ونجو اپنے مذہب دے مطابق سارے ترلے کرے آئے اگر سڑ جاوے تو تہاڈا نہ سڑے تو میرے دربار تے پہنچا دے آئے. توجہ ہے انتظار کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہو جس ویلے ختم تو سب کوئی ٹینشن نہ لو باویں گھنٹہ بھی انتظار کرے سو اسا کر لے سیں لیکن جی ختم دا سامان اسی فوراً ختم کر دی سیں کیونکہ مہماناں دی آمد انتظار ہوندا ہے اس واسطے کیونکہ ساڈی تو حالت ہے نا مولوی نو فون کرنا مولوی صاحب 9 بجے تک پہنچے کوئی نہیں تے آپ آمنے پورے 10 بجے چلو جی آپ ساڑھے 11 لئی ویسا ٹینشن محبت نہ رکھو سبحان اللہ. آج مولوی تواڈے اتنے گاٹے فٹے جویں شباز شریف دا پتر فٹے سبحان اللہ. کیا بات اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیر. بات لمبی نہ ہو جائے میں کوئی سیاسی مولوی نہیں ویسے محبت جملہ بول چھوڑیا کوئی اگر نون لیگ والا بیٹھے ہوئے تو ساڑھے برا ناراض نہ ہو. بات لمبی نہ ہو ذرا توجہ فرماؤ. دن میں پچھلی دفعہ بھی آیا مو ہن بھی آ گیا چھوڑو نون نو پی پی نو تحریک نو پی ٹی آئی نو سب نو چھوڑو حضور دی غلامی اختیار کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. آ جاؤ درود شریف پڑھو تاکہ آمنے والے دوستوں کو پریشانی نہ ہو. اگر کوئی جگہ پہ ہے تو تشریف لے آؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ برکت عطا فرما دے. توجہ نال سنو حضرت پیر پٹھان نے فرمایا میاں بنو تہاڈا کافر مر گیا گل چل گئی. صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. تیرا سونے عمل کرے مومن ہونا ضروری ہے. بولو مومن ہونا. تو میں گل شروع کی ہے کہ ایمان ہوے عمل نہ بھی ہوے تو میرا پار ہو جاوے دلیل دیتا بیٹھا. میرے پیر پٹھان نے اللہ سارے ترلے پیٹرول سے تیل سے گھیو سے اگ سڑیندی نہیں. ایک بڑھڑا جی کراڑ بیٹھا جا ایک تمہیں اور دساں میرے ہاتھ دس یہ ہوں جڑے کراڑ نہیں رہ گیا یہ موسلا بن گئے جی. پرانے بابے جڑے بیٹھا دے کوئی پوچھو جڑے ہندو تے بے ایمان رہندے ہن سانو مسلمان نہ نہ دیا دے موسلے جڑے اے موسلے اے موسلا ہو گیا چاؤ. میرے پیر پٹھان انتظار چن سبحان اللہ.
آپ نے غسل کفن دفن دے انتظار مرید آخر سونا کہیں انتظار ہے مسلمان بلا بلے اعلان ہو گیا سمجھی پتہ ہو گیا آپ نے فرمایا آج میں انتظار نہیں کر رہا ہوتا تسا نہیں او دا انتظار اللہ دے فرشتے بھی تھوڑی دیر گزری ہندوؤں نے میت نو چاہ کے میرے پیر پٹھان دے دربارے پہنچا دیتا آپ نے خود جنازہ پڑھایا آپ نے توسے دے بازار دے اندر کھلو کے جنازہ پڑھایا غسل دیتا کفن دیتا جنازہ پڑھا کے دعا منگی دعا منگن دے بعد آپ نے اعلان کیتا فرمایا توسے دے وچ رسل والے ہو توسے دے وچ رہن والے ہو اگر کسی نے دنیا دے وچ کوئی جنتی ویکھنا ہوئے ایڈا چہرہ دیکھ لو اس کا چہرہ دیکھ لو سارے توسے دے لوگ حیران حضور کا ہندو آئی دکان آئی دی بازار دے فرمایا ہائی مردے ملے کلمہ نصیب سبحان اللہ لج پال پریتا توڑ دے نہیں لج پال پریتا توڑ دے نہیں جے دیتا پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں لج پال پریتا لج پال آخر لج پال ہو دے حالات بدل دے رادر سبحان اللہ اج ویکھ لو جویں دنیا تے دن رات بدل دے رادر قرآن گواہ ہے آدمی دے اوقات بدل دے رادر تلک الایام نداولها بین الناس قرآن کا فیصلہ ہے دہاڑے اونچ نیچ ہوندی رہ جاندی ہے کدی دکھ کدی سکھ کدی امیدی کدی فقیری اللہ دی نافرمانی نہ کیتی کر اج چار تک کہ کوئی نہیں اج کل حالات بھی پریشان ہیں اے ناس جو رب ظلم کرندا پیا تے زیادتیاں کہ قرآن کا فیصلہ دہاڑے اونچ میں بندہ او چنگا جڑا اللہ دا شکر سبحان اللہ ہر حال اللہ دا شکر کر اللہ فرمائے اللہ ان شکرتم لازیدنکم تسا شکر کرے سو میں اللہ اور زیادہ دے ساں سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے اصل جو ہے نا شکر ساری پوری کہیں نہیں پوندی جو اللہ دا کبھی شکر ادا نہیں کی اللہ سانو شکر دی توفیق عطا فرماوے بات لمبی نہ ہوئے لج پال پریتا توڑ دے نہیں لج پال آخر لج پال ہوندن حالات بدل دے رہا دن اج ویکھ لو جویں دنیا تے دن رات بدل دے رہا دن تے قرآن گواہ ہے آدمی دے اوقات بدل دے رہا دن اشراف بدل دے نہیں راہی کمزات بدل دے رات میں آپ نے فرمایا تو سے فرمانے والا چہرہ بیٹھو تینوں مردے میں لکھتے رہا ہوں میرا تو سوال چوکیاں نمازاں پڑھیاں ہیں چوکھے روزے رکھے ہیں چوکیاں حج نہیں کوئی عمل نہیں شکیتا ایمان موجود ہے تو عمل واسطے سب تو پہلے ایمان دا ہونا ضروری ہے باقی دنیا فانی میں ختم ہو جاؤں گی عرشی نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ ہمیشہ بادشاہ ہے نا اس نے وزیر نو سڑے ہو سکے گل سونے ہارون رشید ساری زندگی میں تمہیں کھوایا جی میں تمہیں دنیا میں انہیں کریں دنیا دے میرے سوالوں نے جواب نہ دی تو ہی تمہیں پھانسی نے تختے نے چڑھا دے سکتا پوچھو بادشاہ جا میں سوال پوچھو جواب دے سکتا اس وقت میرے ترے سوالوں نے جواب دے پہلا سوال یہ ہے کہ دس وہ کیڑی شے ہے جیڑی سچ ہے تے جھوٹ نہیں بولو سچ ہے تے جھوٹ بادشاہ اچھا پہلا سوال سن کے حیران تو ہو گیا اس کے بڑا مشکل سوال ان کے کرا اچھا بادشاہ دوسرا سوال اس کے دوسرا سوال یہ ہے دا الٹے دسو کیڑی شے ہے جیڑی جھوٹ ہے تے سچ اچھا بادشاہ تیسرا سوال دسو کیڑی شے ہے جیڑی بندے کو جھکا دیندی ہے جیڑی وجہ نال بندہ جھک جاتا ہے یہ ترے سوالوں کا جواب وزیر دے پیرا تلو زمین نکل گئی اس کا مرد تھا گئی ان جگہ نہ سوالوں دے جواب دیتے کہ بادشاہ دے دماغ بڑے عجیب و غریب ہوندے اس تے پھانسی دے پھندے تے چڑھا نہیں دینا درود شریف پڑھو چاہیے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہن سٹیج تے بیٹھ کے مولوی وعدہ کر بیٹھا بھی ختم دا سامان آ گیا تے پڑھا دے سو فتوی تو سائیں ڈھیر سارے لاونے تے چلو بہرحال ہن یہ گل اجازت ہے مکمل کرنا چاہتا
کوئی تھوڑی صلاح کا نہیں سارے اچھی آنکھوں سبحان جڑے سننا چاہتے ہو آنکھوں سبحان اللہ گل بڑی چاسالی ہے میں کبھی عام مجمع سنائی نہیں ہے ملک صاحبان دی محبت فیاض بھائی نے بڑی محبت نال بلایا ہے تو میں محبت والے مجمع سنا رہا اللہ تعالیٰ تم محبت نال سن دے بیٹھے میں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے ہو سکے بارش کوئی بات نہیں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اے دسو ترے سوال پہلا سوال ہے کہ دسو کیڑی شے جڑی سچ ہے تے جھوٹ ہے دوسرا سوال ہے کہ دسو کیڑی شے جڑی جھوٹ ہے تے سچ نہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ دسو کیڑی شے ہے جڑی بندے نو جھکا دے جدی وجہ نال بندہ جھک جاتا ہے مینوں تو لگدا ہے وہ وزیر اج کل دے وزیر طرح ہے رولے ڈیر پہنے گل بندے والی تائی نہ کرے کم دی گل کہی حیران سکے بادشاہوں دے دماغ بڑے عجیب ہوندے جنہیں سنگایا نا بغداد شریف میں سب ایک آیا مزار بڑی نیک خاتون آئی محترمہ زبیدہ خاتون بڑی چنگی خاتون آئی جس نے حاجیاں واسطے نہر کھٹوائی آئی عراق دے وچوں مکے تک سبحان اللہ جڑے مکے مدینے گئے ہو تساں عرفات دے میدان وچ رن کے وے دیو او نہر دے نشانات حالے بھی موجود ہیں پہ ایڈی چنگی خاتون آئی کہ عراق تو لے کے عرفات دے میدان تک حاجیاں واسطے اس نے نہر کھٹوائی ہے غریباں دا بڑا خیال رکھن والی اور بادشاہ دے دماغ دی گل ہارون الرشید تے جناب والا زبیدہ بیگم دو بیٹھے اپنے محل دی چھت تے چودھویں رات کا چند چمکدا کھلوتا ہے زبیدہ بیگم جی ویکھو نا بادشاہ اللہ نے چند کو کتنا سونا بنایا چند کیڑا سونا ہے بادشاہ نے ویکھیا چند نو تے اپنی بیوی دے ویکھیا گئے کہ دس یہ چند ڈھیر سونا ہے یا میں ڈھیر سونا بادشاہ نے دماغ دی گل ہوندی پئی ہے نا اس کہ دس چند ڈھیر سونا ہے یا میں ڈھیر سونا زبیدہ بیگم اس گل تو بڑی حیران ہو گئی حالے وہ سچیندی بیٹھی آئی بھی میں اپنے خامد نو کے جواب دیواں تے بادشاہ اٹھی کھلوتا آدا جی اگر تو یہ آکھیا نا کہ چند ڈھیر سونا ہے تے میں گھٹ سونا میری طرف تے اترا اطلاق تو فارغ ہے چھٹی توجہ ہے اچھا ویسے دسیا ہے کہ نہیں آپ کی گل ہے بھائی ہائے آپ ہی بادشاہ ترا طلاق کری دب دیتی چھوڑ دے نکل وہیں تو بھگوان تو میرے گھر تے حرام ہے میں تم طلاق دیتی فارغ ہے تو میرے طرف کابڑ دی چڑی کھلوتی ہوندی ہمارے صاحب نو ہن مولوی نصیر دسیا میرا ترا میں ہن تک کرم والی گئی نے پڑھ تو سم پئے ہو تے سمجھ تو نہیں لگدی میں کہ او کیویں جڑے ترا طلاق کر کٹھیاں ہوندی نہیں کاوڑے چ ہوندی نہیں طلاق جنے بندہ غصے کھلوتا ہوئے تے غصے چ بندے نو پتہ بھی نہیں لگدا میں کہ کبھی یہ دس کملیا بھئی سوانی نو سامنے بندے بٹھا کے کدی آکھے کرم والی بس اپنی چنگی گزر گئی تو ہن میں تمہیں طلاق دیندا پئی این کدی ہوئے کبھی پیار چ کہتے ہمیشہ غصے اس واسطے حضور نے لعنت فرمائی اس بندے تے جڑا بغیر کسی وجہ نے طلاق دیندا لعنتی ہو بندہ حضور نے فرمایا لعنت حدیث ہے اگر طلاق دینی پہ جاوے شرعی مجبوری بانی جاوے تو شریعت نے طریقہ کار لکھیا ہے پہلے ایک طلاق دو پھر دوسرے مہینے دوسری طلاق دو پھر تیسرے مہینے تیسری طلاق دو شریعت نے طریقہ کار مقرر کیا ہے ہو سکتا ہے کہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جاوے تیری عقل ٹھکانے تے آ جاوے برادری دے وچ کوئی بندہ اٹھ کھلوے تے لعنت بجا کرے توجہ ہے بے شک سبحان اللہ اب تو ہن برادریاں دے وچ او وڈیرے نہیں لے گئے اگے وڈیرے ہوندے کوئی چھوڑ مول گائی دی گل کرنا اٹھی کر چوکھا چوکا خبردار حالے سا بیٹھے ہیں ہن وڈیرے ہی رہی رات میں ایک کاتے وٹا تے رکھ دے لگن ٹھیک ہے دبو کام نو اسا تواڈے نال ہے سیدھی گل کائی نہیں کرنے ناراض تو نہیں ہو گئے وہ بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں میں کوئی غلط گل تو نہیں کرنا بیٹھا کلی معاملہ بنیا پی ہے اگے بڑے ہن پہ گلاں نو مٹائندے ہن ہن بڑے تیریاں لے دے بیٹھے بھئی یہ معاملہ مکے نہ تے لڑائی پئی اسا تماشا ویکھیے اوے ظالما کہ کسے دا دل جوڑ نہیں ہو سکدا تے کسے دا دل توڑے سبحان اللہ کیا بات لمبی نہ ہو جائے تو جو حضرت اس نے آخیا دس میں ڈھیر سونا یا چند ڈھیر سونا اگر تو آخیا کہ چند زیادہ سونا میری طرف تو طلاق یہ گل آ کے بادشاہ ہارون رشید تلے لے گیا زبیدہ بیگم ہکی بکی حیران بیٹھی ہے ہن میں کی کراں بڑی پریشان ہن اگر آدھی ہے چند نو آکھا سونا ہے توجہ ہے تو مینوں طلاق ہوندی ہے اگر ہارون رشید نو آدھی ہے سونا ہے تو چند نے تے نال ہے چودھری دا چند سبحان کی کراں صبح دا ویلا ہویا علماء بغداد نو بلایا گیا میں زیارت کر رہا ہوں بغداد دی اللہ تانوں بھی کراوے علماء بغداد نو بلایا گیا مسئلہ پوچھیا گیا
علماء نو سمجھ نہیں آ رہی، علماء نے ٹائم منگ لیا سانو وقت دیو مہینہ اسائے دی تحقیق کریں گے آئے بعد وچ مسئلہ دسے سائے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، علماء بھی پریشان ہیں بھائی چند نو سونا آکھیے طلاق ہوندیے، ہارون الرشید نو سونا آکھیے او چودھری دا چنے بغداد دی دھرتی تے وسن والا ایک سونے نبی تے سونے علی دا دیوانہ حضرت بہلول سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ مسجد بغداد دی بڑی مسجد داخل ہوئے، مغرب دا ویلا ہے، امام مصلی امامت تے کھلوتا ہے، پچھو لوگ نمازاں پڑھ رہے ہیں، حضرت بہلول دنا صفا چریندی ہوئے اگاں گئے، امام دے بازو کو پکڑیا پیچھا ہٹایا، آپ مصلی امامت تے آئے، آپ نے قرآن شروع کیتا، الحمد بعد میں قرآن پڑھے آئے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اچھیا کھلنا سبحان اللہ۔ اے قرآن نورانی شیشہ کسے کنج پڑھیا کسے کنج پڑھیا، کسے رات پڑھیا کسے دن پڑھیا، کسے عین پڑھیا کسے غیر پڑھیا، ان کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایا جیوے نیزے تے سخی حسین پڑھیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ پیچھو حافظ کھلوتے ہیں چیخ پہ آدن بہلول قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، لقد خلقنا القمر نہیں لقد خلقنا الانسان۔ حضرت بہلول نے دوبارہ قرآن پڑھے، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ مولوی امر پیچھو آپ کا دسیا بھائی غلط پڑھ رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان ہے۔ بہلول نے مڑ پڑھیا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ نماز توڑ دیتی لگا گیا، امام مصلی امامت دے آیا، نماز پڑھائی، نماز ہو گئی، سارے بندے بیٹھ گئے، گلا کرنے لگ گئے یار بہلول جیڑائی پاگل کیوں نہ ہوئے، جیڑائی جھلا کیوں نہ ہوئے، جیڑائی مجنون تے دیوانہ کیوں نہ ہوئے، اس کدی شریعت کے خلاف کام نہیں کیتا۔ اور اس نے کدی شریعت کے خلاف کام کہ آج کے وجہ بھی قرآن ہی غلط پڑھیا سو تے نماز ہی پڑھنی سو تے باقی ہے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، میرے نبی پاک علیہ السلام حال بہلول دے بارے گلا کرنے بیٹھے نے، اللہ والا وچ بیٹھا ہے، اکھا چ آنسو آ گئے، رو کے اڑا میاں بہلول کوئی غلط کام نہیں کر گیا، اتنے دہاڑے کو جڑا تانوں مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ سمجھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مسئلہ بات دے رولا پیا آئی کہ ہارون الرشید ڈھیر سونا ہے یا چند ڈھیر سونا ہے، وہ تانوں قرآن وچ ثابت کر گیا نے، ونجو ہارون الرشید نو آکھو جو تو ڈھیر سونا ہے تے زبیر نو آکھو تینوں طلاق کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لے او کیویں اللہ قرآن چار قسماں چاہیاں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اگو اللہ نے فرمایا مینوں تین دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، کوہتور پہاڑ دی قسم ہے، مکہ شہر دی قسم ہے، چار قسماں چاہ کے اللہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے فرمایا کائنات کے اندر سب نالوں زیادہ خوبصورت اور سب نالوں زیادہ سونا میں اپنے بندے انسان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر چند سونا ہو گیا تو اللہ فرمایا لقد خلقنا القمر، میں چند سونا بنا، اللہ فرمایا لقد خلقنا الانسان، چند گھٹ سونا ہے، ہارون الرشید انسان ہے، بنو لو تو ڈھیر سونا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے کیا بات۔ کسی عاشق نے لکھا فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ جب بندے نے کہا ہاں میں تمہیں جانتا تو کوئی فرشتہ ہی ہے، عاشق کی گل سنو، فرمایا فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں فرشتہ نہ کہو، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، ارے میں تو مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
بابے آدم نے سجدہ کیتا ہے فرشتیاں بابے آدم نے فرشتیاں سجدہ نہیں کیتا جڑا جھک جاوے او دی شان گھٹ ہوندی ہے جے اگو جھکیا جاوے او دی شان ود ہوندی ہے فرشتے جھکیاں بابے آدم نو بابا آدم انہاں نو نہیں جھکیا لہذا فرشتیاں نال بھی اعلی مقام اللہ نے اپنے بندے انسان نو عطا فرمایا پیراں دے ناخنے تو لے کے گردن تک فرشتے بنایا پہلے نہیں چہرہ بناون دی واری آئی اللہ فرمایا تو نہیں بناؤں یا اللہ رہے تو چہرہ گیا تو سانو بناون دے اللہ فرمایا نہیں اے میں رب چاہنا کہ اے چہرہ ہے میری بارگاہ جھکنا میں رب چاہنا کہ انہوں اپنے قدرت والے ہاتھ نال خود تیار ہاتھ بدی میں جڑا چہرہ اللہ نے خود بنایا کبھی جھکایا اپ اللہ دی بارگاہ ہن ٹائم تھوڑا ہے کہ اللہ کو 3 سوال والی رہ گئی کہ بات انشاءاللہ کس لیے تو ٹائم زیادہ لگ جاسی اللہ اکبر اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں کہ اگر آدمی جہاد پر ہو تو اگر اس کی بیوی اس کو اطلاع کیے بغیر طلاق لے کر نکاح کر لے پھر چند روز اس کے پاس رہے اور پھر نئے خاوند کے پاس چلی جائے بس عجیب و غریب مسئلہ ہے جی پہلی بات ہے کہ وہ اگلا جہاد رہے کوئی نہیں گیا شرعی جہاد دے رہے تو یا پاکستان دے اندر ملک صاحب گرمی ہے بات انشاءاللہ پہلے آپ محفل رکھسا ہے جب بات سوڑ لیسا ہے اچھا یہ سوال جو ہے نا جی یہ بڑا عجیب و غریب ہے اور اگر ایک مطلب مسئلہ ہے نا طلاق والا جی یہ اساں ایک رات جیل بھی رہ کے آئے ہیں یہ مسئلہ اساں دسیا ایک دفعہ اور یہ عدالت دی توہین دا قانون ساڈے تے لگ گیا قبلہ مفتی شوکت سیالی صاحب آپ ایک رات جیل بھی رہ کے آئے میں اس نے خانے وال پڑھندا ہوں انہاں دے کولوں یہ مسئلہ فون تے یا سامنے عوام دے سامنے دسن والا نہیں یہ تو بعد میرے کو پوچھ لئی سو یہ طلاق والا مسئلہ بعد دسیا ہے کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ سب دے سامنے نہیں دسیا جا سکتا تے باقی یہ ہے بھی آپ اگر نئے خانے سے بچہ ہو تو وہ کیسا ہوگا یہ وہی مسئلہ ہے تو یہ بہرحال یہ سب کے سامنے بتانا طلاق والا عدالتی طلاق والا عدالت کی طلاق لی اس لازمی بات ہے ہاں ایک میں مسئلہ دس چھوڑا اگر عدالت کے اندر خامد نو ساڈا حکومت نال یہ اختلاف ہے علماء دا اسا حکومت نو اپیل کرتے ہیں کہ تانوں اللہ نے طاقت دیتی ہے ہمت دیتی ہے تواڈے کول قانون ہے پاور ہے پولیس ہے تساں اس بندے نو اپنے عدالت وچ بلاؤ پکڑاؤ جس دے واسطے عورت نے کھلا دا دعویٰ دائر کیتا ہے کہ پکڑا کے زبردستی عدالت میں بلاؤ اس کو گرفتار کرو تاکہ فیصلہ حل ہو اگر یک طرفہ عدالت فیصلہ دے دیتی ہے تو میں سب کے سامنے اس پر وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ توہین عدالت کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے اس واسطے یہ بات پوچھنا ہوئے تو تساں بعد پوچھ سکتے ہو اللہ پاک باقی حدیث پاک چاہتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یمجسانہ او ینصرانہ او یحودانہ ہر بچہ فطرت اسلام دے تے پیدا ہوندا ہے مسلمان ہوندا ہے او دے ماں باپ اس نو بعد وچ یہودی بنا دین نصرانی بنا دین عیسائی بنا دین اونوں اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرن والا بنا دین اساں الحمدللہ مسلماناں دے جتنے بھی بچے ہیں یہ فطرت اسلام دے تے پیدا ہوندے ہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ